14 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 32 33 اور 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين۔ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہی ہیں، قالت کہا زلیخا نے، فذالکن الذی پس یہ ہے وہ، ذالک یہاں پر اصل میں تھا ذالکا، آگے کن الذی یہ کنہ الذی، فذالکن الذی زلیخا جو ہے یہ مخاطب کر رہی ہے مصر کی عورتوں کو، ذالکن پس یہ تم دونوں کو اکٹھے ملایا، الذی وہ، لمتننی جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کیا، پس یہ وہ ہے۔ اب ترجمہ یوں دیکھیں، کہا زلیخا نے پس یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کیا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ اور البتہ تحقیق پھسلایا میں نے اس کو اس کی ذات کے بارے میں، فَاسْتَعْصَمَ پس یہ بچ گیا، وَلَئِن لَمْ اور البتہ اگر اس نے نہ کیا وہ جس کا میں نے اس کو حکم دیا تھا، لَيَسْجُنَنَّ تو ضرور بھی ضرور جیل میں جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور ہو جائے گا یہ چھوٹے لوگوں میں سے۔ قال رب السجن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار جیل مجھے زیادہ محبوب ہے، احب الیہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے، مما اس کے مقابلے میں، یدعوننی جو یہ مجھے پکار رہی ہیں، الیہ اس کام کی طرف، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي اور اگر تو نے نہ پھیرا مجھ سے ان کی چال کو، ان کی سازش کو، اسب الیہن تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور ہو جاؤں گا میں جاہل لوگوں میں سے۔ فاستجاب له ربه سو قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب نے، فاستجاب یعنی ان کی دعا کو قبول کر لیا، پس قبول کر لیا ان کی دعا کو ان کے لیے، ربہ ان کے رب نے، فصرف عنہ کیدہن سو پھیر دیا ان سے ان کی تدبیر کو، انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ رب سننے والے جاننے والے ہیں۔ ثم بدا لہم پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، من بعدی بعد اس کے، ما رأوا الآیات جو دیکھی انہوں نے نشانیاں، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ البتہ ضرور بھی ضرور جائیں گے وہ جیل میں، حتیٰ حین ایک وقت مقرر تک۔ دوستو یہ تھا ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ آپ حضرات نے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ زلیخا نے ان عورتوں کی دعوت کی اور دعوت میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی اور انگلیاں کاٹنے کے بعد کہا، ما ھذا الا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ یہ 40 عورتیں تھیں، جب ان کی زبان سے اکٹھے یک بارگی یہ لفظ نکلا کہ یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کیا ہے، فرشتہ ہے، تو زلیخا کو موقع مل گیا بات کرنے کا۔ زلیخا نے فوراً کہا کہ یہی وہ فرشتہ ہے جس کے بارے میں تم میرے بارے میں باتیں کرتی تھی، شہر میں جو تم نے شور مچایا ہوا تھا، آپس میں جو تم چے میں گوئیاں کر رہی تھی، وہ اسی فرشتے کے بارے میں تھی۔
اور آگے زلیخا نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا، بہت بڑا جملہ بول دیا، سب کے سامنے کہا کہ میں نے چونکہ اس کو پھسلایا، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بچ گئے۔ لولا ارا برہان ربی، پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہم بہا مائل ہونے لگے تھے، لیکن اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو وہ مائل ہو جاتے۔ تو زلیخا نے کہا کہ میں نے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، فاستعصم، لیکن یہ بچ گیا۔ اب اگر اس نے یہ کام نہ کیا جس کا میں نے اس کو حکم دیا ہے، لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہ قید میں بھی جائے گا اور رسوا بھی ہوگا۔ اب اس کو وہ عزت اور وہ مقام نہیں ملے گا جو عزت اور مقام میں اس کو دینا چاہتی تھی، یا جو عزت اور مقام اس کو یہاں میرے گھر میں مل رہا تھا۔ ظاہری سی بات ہے میرے دوستو، ایک آدمی ناز و نعمت کے اندر پلنے والا ہو اور پھر اچانک سے اس کے لیے اتنا بڑا، اس پر اتنی بڑی افتاد گر جائے اور ساتھ میں وہ جیل میں چلا جائے، تو لوگ باتیں کریں گے بھی جیل میں کیوں گیا، کوئی چوری کی ہے، کوئی معاملہ گڑبڑ کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو زلیخا نے اپنا حکم نامہ سنا دیا کہ اگر اس نے یہ کام نہ کیا تو میں نے اس کو جیل بھجوا کے رہنا ہے۔ اور پھر وہ عزیز مصر کی بیوی تھی جو کہ اس وقت کے وزیر خزانہ تھے، اور سارے معاملات ان کے پاس تھے، ان کے سارے کنٹرول میں تھے، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی بات کو ٹالے۔ اور آگے آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع کے آخر میں جو آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ زلیخا اور یوسف کا جو معاملہ تھا وہ بڑھنے لگا تھا، وہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، لیکن زلیخا کی طرف سے معاملہ پھر بھی آگے چل رہا تھا، کیونکہ زلیخا نے جو دعوت کی تھی، جو میٹنگ بلائی تھی، اس میٹنگ کا مقصد بھی لوگوں کو باور کرانا تھا، عورتوں کو خاص طور پہ۔ جب زلیخا نے یہ بات کی تو مصر کی وہ جو 40 عورتیں تھیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سمجھانا شروع کر دیا۔ اور سمجھانے کے لیے عورت کا جو انداز ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ عورت سمجھاتی نہیں ہے، بلکہ عورت سابقہ زندگی کے تانے دے دے کے سمجھاتی ہے۔ دیکھ تیرے ساتھ اس نے یوں کیا، دیکھ تجھے یوں پالا، دیکھ تجھے یوں رکھا ہے، اب تو اس کا حکم مان لے، اب تو یہ کر دے، وہ کر دے۔ اب یوسف علیہ السلام وہاں پر اکیلے ہیں، 40 عورتیں وہ ہیں، ایک زلیخا ہے، ادھر سے دھمکیاں مل رہی ہیں، ادھر سے سمجھایا بھی جا رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت کھڑے کھڑے اللہ سے دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یا اللہ سچے اب تو ایک ہی صورت ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ میں کہاں پر چلا جاؤں؟ جیل میں چلا جاؤں۔ دوستو آپ حضرات نے یہ بات سنی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ سچا تو ہمارا بھی ہوتا ہے، ہمارے لیے سچے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ نبی کا خواب جب بھی آئے اس کے لیے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نبی کی دعا ہوتی ہے وہ بھی وہی کا درجہ رکھتی ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں کئی جگہوں پر منع فرمایا گیا کہ آپ ان کے لیے بد دعا نہ کیا کریں، کیونکہ آپ بد دعا کر دیں گے تو آپ کی بد دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ بات نہیں سمجھے؟ تو رسول اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور وہ دعا کیا بن گئی؟ وحی بن گئی، یعنی ان کی دعا قبول ہوگی۔ کیا فرمایا؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار مجھے جیل میں زیادہ محبوب اور پسند ہے اس بدفعلی سے جس کی طرف یہ مجھے پکار رہی ہے، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ میں اپنی کمزوری بھی بیان کر دی، ساتھ میں اپنی کمزوری بھی بیان کر دی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور اگر آپ نے مجھ سے نہ پھیری ان کی سازش
انہوں نے جو میرے خلاف چال کی ہے اگر آپ نے مجھ سے نہ پھیری اسب الیہن تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کا کیا ہے؟ جال ہے۔ عورتیں مرد کو بڑی جلدی اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں، اور شیطان جو ہے وہ جتنا حملہ آور عورت کے ذریعے سے مرد پر ہوتا ہے کسی صورت میں بھی حملہ آور نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اما ہوا خیانت نہ کرتی تو قیامت تک کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ بات سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کمزوری کو بیان کیا، اور کمزوری کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ سونے اگر تو نے مجھ سے ان کی یہ چال یہ سازش دور نہ کی اسب الیہن تو پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور میں ہو جاؤں گا جاہل لوگوں میں سے۔ یہاں سے میرے دوستو ایک اور مسئلہ مفسرین نے لکھا ہے، میں نے ابھی میں نے مطالعہ کیا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جاہل صرف اس کو نہیں کہتے جو گنوار ہو، پڑھا لکھا نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو عام طور پہ جاہل کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے نا جس کو کچھ نہیں آتا، جو بالکل پڑھا لکھا نہ ہو، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ گنوار اور جاہل کہتے ہیں۔ عام آدمی کو جو کچھ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو تو اس کو کہتے ہیں جاہل، تو آگے سے غصہ کر جاتا ہے، لڑ پڑتا ہے۔ جب کہتے تھے یوسف علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے حکمت بھی عطا کر دی، پیچھے آپ نے پڑھا، علم بھی عطا کر دیا آپ نے پڑھا، نبوت بھی عطا کر دیا آپ نے پڑھا، تعبیر بھی عطا کر دی، خوابوں کی تعبیر بھی عطا کر دی۔ یہ تمام تر علوم حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جاہل اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ سنے اگر میں نہ بچ سکا ان سے اور میں ان کی طرف مائل ہو گیا تو میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کی وجہ میں دوستو یہ ہے کہ ایک آدمی سمجھدار ہو کر گناہ کرے تو وہ جاہلوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی پڑھ لکھ کر بھی غلط کرے تو وہ کس کی طرح ہوتا ہے؟ گناہوں کے جاہلوں کی طرح ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دو مثالیں دی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ فرماتے ہیں کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، کہ یہ یہودی لوگ پڑھے لکھے تھے، اس کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ جاہل تھے۔ انہوں نے ایسے ہی ان کے ساتھ ایسا معاملہ تھا جیسے گدھے کے اوپر کیا لاد دی گئی ہوں؟ کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ جو جملہ بولا اقم من الجاہلین، کہ یا اللہ اگر میں اس گناہ سے نہ بچ سکا تو میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی ناواقف لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، پھر میرے پاس کوئی علم نہیں ہوگا۔ اور ایک اس کا معنی کفر بھی کیا گیا ہے کہ میں کافر لوگوں میں سے ہو جاؤں گا اگر میں نے یہ گناہ کر دیا۔ فاستجاب له ربه، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ فصرف عنہ کیدہن، سو پھیر دیا اللہ نے ان سے ان کی تدبیر کو، سو پھیر دیا اللہ نے ان سے ان کی تدبیر کو۔ یہاں پر ایک روحانی مسئلہ بھی ہے، روحانی مسئلہ سمجھتے ہیں نا، علم تصوف کا ایک مسئلہ، بلکہ ہم سب کے لیے ایک بڑا پیارا مسئلہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر شیطان اور نفس انسان کو گناہ پر مجبور کریں تو اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہے کہ اگر تو نے مجھے یہ گناہ کرنے پر مجبور کیا تو میں اپنے آپ کو سزا دوں گا، میں اپنے آپ کو کیا دوں گا؟ سزا دوں گا۔ در حقیقت یوسف علیہ السلام اپنے نفس کو سزا دے رہے تھے کہ اے نفس اگر تو ان کی طرف مائل ہو گیا تو میں تجھے اپنے کیا دوں گا؟ سزا دوں گا، تجھے کہاں بھیج دوں گا؟ قید میں بھیج دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعا کر رہے تھے تاکہ نفس اس کی طرف مائل نہ ہو، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بھی رکھ رہے تھے کہ یا اللہ سنے اگر نہ مطلب یہ کہ میں جیل میں گیا تو میں ان کی طرف کیا ہو جاؤں گا؟ مائل ہو جاؤں گا، یعنی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے انداز میں دعا کی کہ اللہ کے سامنے التجا بھی ہو جائے،
نفس کو یہ سزا بھی ہو جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بھی لے اور جہالت سے بھی بچ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنے آپ کو مخاطب کیا۔ اب اگر کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے یا نفس اس کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سزا میں ڈالے اور نفس کو کہے کہ اگر تو نے مجھے گناہ کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی تو میں یہ فلاں کام کروں گا، اتنا جرمانہ دوں گا یا اتنے دن اپنے آپ کو بھوکا رکھوں گا۔ اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نفس انسان کو، شیطان انسان کو کبھی نماز کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اگر کوئی شخص گناہ میں جائے تو نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میں 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، تو وہ کبھی بھی انسان کو گناہ کی طرف نہیں جانے دے گا، کیونکہ نماز جو ہے وہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا، اور شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ فاستجاب له ربہ، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فصرف عنہ کیدہن، سو اللہ نے ان سے ان کی تدبیر کو ہٹا دیا، پھیر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیسے گئے، کیا معاملہ ہوا؟ زلیخا نے تو دھمکی دی تھی نا کہ اگر نہیں کیا تو میں یہ کر دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی بات کو سنا تو اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ سنے مجھے جیل میں بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول بھی کر لیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل میں جانے کا سبب کیا ہوا، وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ ہوئی کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے یہ عورتیں نکلتی ہیں، مصر کی یہ 40 عورتیں تھیں، ظاہر بات ہے معزز خاندانوں کی عورتیں تھیں، اور یہ وزراء اور مشیر جو لوگ تھے ان کی عورتیں تھیں، تو انہوں نے جا کر اپنے گھروں میں یہ باتیں مشہور کر دی، اپنے خامدوں سے کہیں۔ جب اپنے خامدوں سے کی تو خامد سارے کے سارے عزیز مصر کے ماتحت کچھ تھے، کچھ عزیز مصر کے ہم پلہ تھے، ان سب نے حضرت عزیز مصر کے ساتھ یہ معاملہ رکھا۔ تو جب معاملہ رکھا تو عزیز مصر سمجھ گئے کہ اب یہ معاملات گڑبڑ ہوتے جا رہی ہیں اور یہ بات باہر نکلتی جا رہی ہے اور یہ بات مشہور ہوتی جا رہی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور ان کے سامنے اس کے پروف بھی تھے۔ پروف اس طریقے سے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا پیچھے سے پھٹنا، یہ بھی پروف تھا، اور پھر بچے کا پگوڑے کے اندر بولنا، یہ بھی پروف تھا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں تھی۔ اس لیے انہوں نے حالات کو قابو کرنے کے لیے اور معاملات کو دبانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جیل کا انتخاب کیا، تاکہ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے جائیں گے، سزا تو دے نہیں سکتے تھے، کیونکہ سزا دینے کے لیے ان کے پاس کوئی کلو نہیں تھا، کوئی ایشو نہیں تھا کہ کس موضوع کی کس وجہ سے وہ کیا دے سزا دے، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔ اب جیل میں یوسف علیہ السلام کتنے سال رہے؟ بعض رات کہتے ہیں 3 سال رہے، بعض رات کہتے ہیں 5 سال رہے، اور بعض رات کہتے ہیں کتنے 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے من بعد اس کے ما رأوا الآیات، وہ جو انہوں نے دیکھی نشانیاں، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ وہ ضرور بھی ضرور داخل ہوں گے جیل میں، حتیٰ حین، ایک وقت مقرر تک۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جیل کا فیصلہ ہوا۔ جب جیل میں گئے تو کیا معاملات ہوئے، یہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔